يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد صلوات سفر معرفت توحید سفر معرفت انسان توحید تک اس عنوان سے جس سلسلہ بیان کا آغاز کیا تھا آج ہم اس کے 9ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کی انتہائی حسن سماعت اور محبت کے سائے میں کاروان خطابت جاری و ساری ہے۔ عزیزان گرامی، توحید کا موضوع وہ موضوع ہے کہ جس پر انسان جتنا بھی بولتا رہے اور جتنا بھی یہ سفر طے کرتا رہے تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ ابھی کچھ نہیں حاصل کیا۔ ہم سفر اول سے، اور وہ سفر اول کثرت سے وحدت کی طرف جانا، مخلوق سے خالق کی طرف جانا، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے، اور ہماری اب گفتگو دوسرے سفر کے سلسلے سے ہے، اور وہ سفر ہے حق سے حق کی طرف، وحدت سے وحدت کی طرف۔ اور اس کے سلسلے سے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات اور معروضات پیش کر چکا۔ یہ جو سفر ہے حق سے حق کی طرف، وحدت سے وحدت کی طرف، خالق سے خالق کی طرف، یہ سفر ذات سے ذات کی طرف نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سفر صفات الہی سے ذات کی طرف ہے، یہ اسماء الہیہ سے ذات کی طرف ہے، اور وہ اسماء الہیہ اور وہ صفات پروردگار نے خود بیان کیے۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ اسماء لفظیہ کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، اور اسماء وجودیہ کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ میں مسلسل یہ 2 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ ذہنوں میں جو قرآن ہیں، جو حافظان قرآن ہیں، وہ اپنے ذہن میں قرآن رکھتے ہیں، مگر وہ وجود ذہنی ہیں، اور وہ وجود ذہنی لفظوں کا وجود ذہنی ہے۔
توجہ کیجیے گا. اور جو لکھا ہوا قرآن ہے وہ کتبی ہے، اور وہ قرآن کے جو تلاوت کر رہے ہیں وہ لفظی ہے. لیکن جب تک انسان قرآن حقیقی تک نہیں پہنچے گا، لفظوں کو معنی نہیں مل سکتے، قرآن کو وجود نہیں مل سکتا. یا میں کہوں کہ الفاظ قرآن اور آیات قرآن کو مصداق نہیں مل سکتا. توجہ کیجیے گا. تو لہذا وجود حقیقی جب تک نہیں ہوگا، جب تک یہ سفر آگے بڑھ نہیں سکتا. اس لیے کہ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں صرف لفظوں سے سفر طے نہیں ہوتے. توجہ کیجیے گا. سفر صرف لفظوں سے اگر طے ہو جائیں تو انسان زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا کہ اگر کوئی لفظ اس کے ذہن میں آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو معنی اس کے ذہن میں آتے ہیں اس کو تسلیم کر لے گا. لیکن معصوم نے فرمایا کل ما تصورتموہ و تخیلتموہ فہو مخلوق لکم و مردود الیکم. دیکھو اللہ کے سلسلے سے جو بھی تم تصور کرو گے، جو بھی تم خیال کرو گے، وہ تمہارے تصور کی دین ہوگی، وہ تمہاری مخلوق ہوگی جو تمہاری طرف ہی پلٹ جائے گی. اس کا خالق حقیقی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. لہذا جب لفظوں کو ہم نے دیا ہے تو پھر ان لفظوں کو مصداق بھی ہم دیں گے، تاکہ تم سمجھو کہ جب مصداق ایسا ہے تو جو خالق مصداق ہے وہ کیسا ہوگا. توجہ کیجیے گا. جب لفظوں کو معنی ہم دے رہے ہیں تو تمہیں اندازہ ہوگا. تو اب عزیزان گرامی، قرآن مجید میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی 127 اسما ہیں، اور قرآن مجید میں کہا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا. دیکھو جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. توجہ کیجئے گا. اور کتنے اسماء حسنہ ہیں؟ کہا 127 ہیں اسماء حسنہ جو قرآن نے نقل کی ہیں. میں روایات کے 99 والی بات نہیں کر رہا ہوں، جو قرآن مجید میں ہیں 127 جو ہے وہ اسماء حسنہ ہیں. لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ اسماء اس لیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو پکارو، اس کے توسل سے اس کو پکارو، اس کے واسطے سے. الاسماء الحسنہ، دیکھیں حسنہ حسن کی جمع نہیں ہے. 3 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں: غیر حسن، حسن، احسن. جو اچھا نہ ہو، جیسے آپ کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ. یہ 3 ہے نا. تو اسی طریقے سے بیسٹ کا نام ہے احسن. توجہ کیجئے گا. اور اس کی جمع ہے حسنہ. الاسماء الحسنہ. تو جو اللہ کے بہترین نام ہیں ان کے ذریعے سے تم اللہ کو پکارو. اور وہ کتنے ہیں؟ کہا 127 ہیں. تو قرآن میں 127 کے ذریعے سے یہ کہا گیا کہ ان کو وسیلہ بناؤ، ان کو واسطہ بناؤ، ان لفظوں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. میں کہوں گا اگر اللہ یہ کہے کہ لفظوں کے ذریعے سے مجھے پکارو تو پھر شرک نہیں ہوتا، اور اگر وہ کہے کہ اسماء وجودیہ کے ذریعے سے پکارو تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی وہ بھی تو اسی کے اسماء وجودیہ ہیں، وہ 14 جو اسماء وجودیہ ہیں. تو اگر لفظوں کے ذریعے سے پکارے انسان تو شرک نہیں ہے، اور اگر وجود کا واسطہ دے کر اگر دعا کرے تو پھر اگر جس طریقے سے لفظوں کو اس نے بھیجا ہے، قرآن بنا کر اس نے لفظوں کو بھیجا کہ ان لفظوں کے ذریعے سے دعا کرو، ویسے ہی اس نے ان 14 کو بھیجا کہ ان کے واسطے سے دعا کرو. تو یہ کون سا، یہ دوہرا معیار کیوں ہے بھائی؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ جہاں لفظوں کی بات آتی ہے تو لفظوں میں جاتے ہیں، کہیں لفظ پرست تو نہیں ہے؟ صرف قشر پہ رہنے والے صدف کی پرستش
چیز تو نہیں کرتے. ارے جو جوہر کو نہیں دیکھتا, جو صرف صدف تک محدود رہ جائے, وہ سطحی ذہن رکھ سکتا ہے, وہ ذہن رسالت سے مانوس نہیں ہو سکتا. توجہ کیجئے گا. تو لہذا اب اللہ کے اتنے اسماء ہیں. اب میں نے عرض کیا تھا کہ 127 اسماء پلٹ کر آتے ہیں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی طرف. 14 7 اور 7, اور یہ 14 پلٹ کر آتے ہیں 2 کی طرف. توجہ کیجئے گا. علم اور قدرت, اور علم اور قدرت پلٹتے ہیں حیات کی طرف, زندگی. آپ نے دیکھا تو کل میں نے علم پر گفتگو کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ 2 مجلسیں رہ گئی ہیں جس میں قدرت اور ایک حیات پر بات ہونی ہے. تو آج قدرت پہ بات ہونی ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دے رہا ہوں. اللہ کے 127 اسماء ہیں, لیکن ایک اسم وہ ہے جسے اسم ذات کہتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ اسم ذات کہتے ہیں. وہ نام وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ عز و جل. یہ جو لفظ اللہ ہے نا, اس کا مثل کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ اسم ذات ہے. یعنی جہاں ذات کو کنایہ اور اشارہ کیا جائے نا, ہوتا ہے نا کہ بھئی والدین بچے کا نام رکھ دیتے ہیں تو وہ ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے, لیکن محلے والے یا خود وہ شاعری کی بنیاد پر تخلص رکھ لے ہیں تو وہ اس کی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے, وہ اس کے فن کی طرف اشارہ کرتا ہے, لیکن جو اس کا نام ہے وہ اس کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہ لفظ اللہ یہ اشارہ ہے اس کی ذات تک. اور اس نام کے مقابلے میں کہہ سکتا ہوں کہ سارے صفات ایک طرف, لفظ اللہ ایک طرف. اب کہا گیا کہ لفظ اللہ کے معنی کیا ہے, تو کسی نے کہا یہ لفظ مشتق نہیں ہے. دیکھیں روٹ ورڈ ہوتے ہیں نا کہ آپ نے جیسے نصرت, نصر سے جو ہے وہ ناصر بنایا, مدد کرنے والا, اسی سے منصور بنایا جس کی مدد کی جائے. توجہ کر رہے ہیں؟ اسی سے آپ نے نصیر بنایا, مدد کرنے والا, بہت زیادہ مدد کرنے والا. تو عربی زبان میں یہ کیفیت ہے. تو کہا گیا لفظ اللہ کہاں سے آیا, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, تو کہا لفظ اللہ اس میں جامد ہے. اس میں جامد کا مطلب یہ ہے کہ جو کہیں سے آیا نہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ جو کہیں سے آیا نہیں. اور اس کے معنی کیا ہے, کہا جس میں سارے صفات و کمالات جمع ہو جائیں اس کو لفظ اللہ کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا, اس کو لفظ اللہ کہتے ہیں. لیکن توجہ کیجئے گا, لیکن کچھ, اب ظاہر ہے جو جس زبان کا ماہر ہوتا ہے اس کو تو ہوتا ہے کہ بھائی اس کا اصل تو تلاش کی جائے, ڈھونڈ کر لائے تو 2 ملے. کہا لفظ اللہ یا تو الہ سے ہے یا ولا سے ہے. اگر الہ سے ہے تو معنی ہے عبادہ, تو اللہ کے معنی ہے جس کی عبادت کی جائے. اور اگر ہے ولاحہ تو تحیر بہ العقول, یعنی جہاں متحیر ہو جائے, حسرت میں رہ جائے, تو اللہ اس ذات کا نام ہے جہاں عقل متحیر ہو جائیں. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اگر مشتق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کیفیت ہے, لیکن ذات کے اعتبار سے یہ اسم ذات ہے. تو لہذا لفظ اللہ کا آپ نے دیکھا تو ایک طرف اسم ہو گیا, ایک طرف صفات ہو گئے, ایک طرف اسما ہو گئے. اب آپ محسوس کریں گے کہ آخر اس آیت کی, اس حدیث کی اہمیت کیا ہے, کہ جو کچھ کتب اربع میں ہے وہ قرآن میں ہے, جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے, جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. اب آپ بسم اللہ پڑھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ وہ آیت ہے جس میں اسم بھی ہے, اس میں ذات بھی ہے, صفات بھی ہے, اسم بھی ہے, صفت بھی ہے. جو کر رہا ہے لیکن حدیث یہاں نہیں رکتی. کہا جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے,
جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اس لیے کہ بسم اللہ وہ ہے جس میں لفظ اللہ ہے، جس میں رحمان بھی ہے، جس میں رحیم بھی ہے، یعنی صفت بھی ہے، نام بھی ہے، اس میں ذات بھی ہے، بسم اللہ اسم بھی ہے، اور وہ بھی ہے جو اسم کو ظاہر کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ نقطہ ہے جو بے کے نیچے لگا ہوا ہے۔ انا نقطۃ التی تحت الباء، آواز دی میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کہ یہ اب اس کی تاریخ بسم اللہ کی انشاءاللہ کل اگر موقع ملے گا تو پیش کروں گا، کیونکہ آج مجھے قدرت پہ اور کیونکہ قدرت کا بھی سلسلہ بڑا وسیع ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ اشارے آپ تک پہنچا دوں تاکہ یہ محسوس کر سکیں۔ تو لفظ اللہ دیکھیں بہت ضروری ہے کہ کچھ پیغام آپ کو میں توحید کے حوالے سے پہنچا دوں۔ ہوتا کیا ہے، انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ لفظ اللہ کا استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ اور نماز میں بھی کیوں بار بار کہا گیا؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے نماز؟ اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے گا۔ اچھا، اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ جو سب سے بڑا ہے، یہی معنی ہے۔ اگر یہاں اس مجمع میں جتنے افراد بیٹھے ہیں میں کہوں کہ فلاں صاحب سب سے بڑے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ توجہ کیجئے گا۔ اور میں کہوں کہ اس مجمع میں یہ سب سے بڑے ہیں، تو آپ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ دیوار کا تقابل انسانوں سے تو نہیں ہوتا۔ لیکن جب میں نے کہا کہ وہ سب سے بڑے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے انسانوں میں ہی ایک انسان ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، تو جو سب میں ہی ہے کیا اللہ؟ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ امام نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پہچانیے، اہل بیت کی عظمت کو پہچانیے۔ خدا کی قسم ان کا کمال صرف میں نے کہا تھا کہ خیبر کا اکھاڑنا ان کا کمال نہیں ہے، توحید کو پہچنوانا سب سے بڑا کمال ہے۔ جہاں کوئی بات نہیں کر سکتا یہ وہاں بولتے ہیں۔ تو آواز دی، امام نے فرمایا کہ اللہ اکبر کے کیا معنی ہے؟ سائل آیا امام کے پاس، امام نے اس سے سوال کیا ماذا فکرت من اللہ اکبر، اللہ اکبر سے تم کیا مراد لیتے ہو؟ کہا اللہ اکبر یعنی اللہ بڑا ہے۔ امام نے آواز دی من ای شیء ہو اکبر، وہ کس شے سے بڑا ہے؟ کہا من کل شیء، وہ ہر شے سے بڑا ہے۔ مولانا آگے تشریف لے آئیے تاکہ تھوڑا سا حوصلہ آپ سے انرجی ملتی رہتی ہے مجھے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ تو کہا اللہ اکبر کے کیا معنی ہے؟ کہا من ای شیء ہو اکبر، کس شے سے وہ بڑا ہے؟ کہا من کل شیء، ہر شے سے وہ اکبر ہے۔ امام نے آواز دی لقد حددت، تو نے اللہ کو محدود کر دیا، اس لیے کہ ہر شے میں اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ شے سے شے کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کو شے سمجھا ہے جو اس اشیاء میں سب سے بڑی شے مان رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا خدا کی قسم۔ مولا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس بات سے بڑا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ تو آپ نے حدیث سنی ہے لیکن اس کی تجلی دیکھیے آپ، کیا امام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس بات سے بڑا ہے، بہت بزرگ ہے کہ اس کی کوئی مدح کرے، اس کی کوئی تعریف کرے، اس کی کوئی توصیف کرے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔
الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، اس کی مدحت تک کہنے والے رسائی نہیں رکھتے. ولا یحصین ما العادون، گننے والے اس کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، ہے نا. اور اجتہاد کرنے والے اس کو درک نہیں کر سکتے. ذہنوں کی گہرائیاں اس کی گہرائی کو محسوس نہیں کر سکتی. لیکن اب اس کی تجلی دیکھیے، کیا مولا کی حدیث ہے، اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس بات سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جائے. اب ذرا نماز دیکھیے، ہم کھڑے ہوئے اللہ اکبر، کیا مطلب ہوا؟ یہ ہے تکبیرۃ الاحرام. اب کیونکہ اللہ کی مدح ہے، اب کسی اور کی مدح نہیں ہوگی، حرام ہے. توجہ کیجئے گا، صرف خدا کی حمد ہے. اللہ اکبر من ان یوصف، ہم نے کہہ دیا پروردگار تجھ سے بلند ہے کہ تیری تعریف کی جائے. اب ہم نے تیری تعریف کرنا شروع کی، الحمد پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ یہ ہے، وہ پورا سورہ پڑھا. پھر اس کے بعد ہم نے پھر ایک سورہ اور پڑھا حمد کے بعد، انا اعطیناک الکوثر. رسول ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. ہم اللہ کی تعریف کرتے رہے بھئی. حمد پڑھا، سورہ پڑھا، اب پھر آئے پروردگار تیری تعریف کا حق ادا نہ ہوا، اللہ اکبر، تو اس سے بلند ہے جو ہم تیری تعریف کر رہے ہیں. پھر اب ہم نے پوزیشن کو بدلا، ہم رکوع تک آ گئے. پروردگار کھڑے ہو کے تیرا حق ہے، تعریف نہ ہو سکا، ہم رکوع تک آ گئے، پوزیشن کو بدلا. پھر کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو پاک و پاکیزہ ہے، اے میرے پروردگار تو عظیم ہے. رکوع کر کے سوچا تھا کہ شاید حق ادا ہو جائے، پھر کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر، تو اس سے بلند ہے کہ تیری تعریف کی جائے. اب پھر ہم جب سجدے کی طرف پہنچے، اب سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو پاکیزہ ہے اے رب وہ کہ جو اعلیٰ ہے. ہم نے سوچا شاید اب حق ادا ہو جائے گا. اب جو کھڑا ہوئے تو کہا اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے تو کہا اللہ پروردگار تیرا حق ادا نہ ہو سکا ہے، تو اس سے بلند ہے کہ تیری توصیف اور تیری مدح و ثنا کی جائے. اب ہم پھر کھڑے ہوئے، پھر توصیف، پھر کھڑے ہوئے، پھر رکوع، پھر کھڑے ہوئے، پھر سجدہ، مگر ہر جگہ اللہ اکبر کہتے رہے. پروردگار تو اس سے بلند ہے. اب میں آپ کی توجہ ہاتھ مبذول رہے، تو اس سے بلند ہے کہ تیری توصیف کی جائے. لیکن جب نماز کے آخر میں پہنچے، ساری محنتیں کر لی، زبان کی محنتیں، بدن کی محنتیں، جھک بھی گئے، سجدے میں بھی آئے، تو آخر میں 3 بار کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پروردگار تو اس سے بہت بلند ہے کہ تیری تعظیم کی جا سکے. یعنی یہ عاجزی ہے. 3 بار کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تک تو ہر جگہ ایک بار ہی کہہ رہے تھے، اس لیے کہ اینڈ میں اپنی عاجزی کا اظہار ہے. اینڈ میں جب نماز تمام ہو جائے تو اپنی عاجزی کا اظہار ہے. اللہ اکبر 3 بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرا حق ثنا ادا نہیں ہو سکتا، تیرا حق توصیف ثنا ادا نہیں ہو سکتا. اور جیسے ان کا نہیں ہو سکتا تو کہا یہ کیسے سمجھو گے کہ میرا حق ادا نہیں ہو سکتا؟ ہم کچھ ایسی ہستیاں بھیجیں گے کہ جن کی صفات کو تم سمجھ نہیں سکتے، اور رسول آواز دیں گے یا علی ما رفعک الا اللہ وانا، اے علی تجھے کسی نے نہ پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا. اللہ کو کسی نے نہ پہچانا، یا تو نے پہچانا یا میں نے پہچانا. تجھ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا. مجھ کو کسی نے نہ پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا تو نے پہچانا. تاکہ سمجھ سکو کہ جب تم ہمارے وجود اسماء وجودیہ کی حق توصیف ادا نہیں کر سکتے،
تو پھر ہماری حق توصیف کیسے ادا کر سکتے ہو کہ جو ان کا خالق ہے؟ جاؤ، امام نے فرمایا یہاں علم کا سمندر ہے جو ٹھاٹے مار رہا ہے، انسان تو انسان، فرشتے تک بھی اس کو درک نہیں کر سکتے ان مرحلوں کو جن مرحلوں پہ ہم ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ جس کا علم لامحدود ہے، کل میں نے علم پر بات کی تھی، جس کا علم لامحدود ہے، جب علم آئے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاور نہ آئے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزو، قدرت، وقت بہت تیزی کے ساتھ جاتا ہے، قدرت۔ اب چلیے، قرآن مجید میں بہت سارے لفظ ہیں، قادر، قدیر، مقتدر، یہ 3 لفظ تو ایک ہی سلسلے کے ہیں، باقی تو اور بھی اس طرح کے قوی، میں ان مشتقات میں نہیں جاتا یا ان جو ہے وہ ان کے قریب ترین معنیات کی طرف نہیں جاتا، لیکن جو کم سے کم اسی مادے سے ہیں ان کی طرف بات کرتا ہوں۔ قادر، قدرت رکھنے والا، قدیر، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا، مقتدر، ایسی قدرت رکھنے والا کہ جس کی کوئی نظیر نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، تو قادر، قدرت رکھنے والا، اگر قادر کی بات آپ کرتے ہیں وہ قادر مطلق ہے۔ قرآن مجید میں 12 جگہ لفظ قادر کا استعمال ہوا۔ کتنی جگہ؟ 12 جگہ، جس میں سے 5 جگہ پلورل جمع کے صیغے کے ساتھ قادرون استعمال ہوا۔ اب آپ متوجہ نہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہر چیز پر تو میں آپ کو متوجہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ گرمی بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، اور صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ باواز بلند صلوات ارشاد فرمائے بر محمد۔ تھوڑا سا آپ اور اپنے اور میں بھی تاکہ ذہن کو آمادہ کر لیں، 2-4 شعر سن لیں تاکہ آپ بھی تھوڑے سے، جناب نیئر صاحب کے وہ فرماتے ہیں، میسم بھائی آپ خاص طور سے جو ہے یہ مطلب سنیے گا، یہ نئی بات نہ تھی میسم تمار کے ساتھ، یہ نئی بات، میسمین کا اجتماع ہے، یہ نئی بات نہ تھی میسم تمار کے ساتھ، حق تو کھیلا ہے ہمیشہ رسن و دار کے ساتھ۔ یہ نئی بات نہ تھی میسم تمار کے ساتھ، حق تو کھیلا ہے ہمیشہ رسن و دار کے ساتھ، صرف پھولوں سے عداوت ہے چمن والوں کو۔ دیکھیں شعراء کرام محسوس کر رہے ہیں، صرف پھولوں سے عداوت ہے چمن والوں کو، باغباں سے تو وہ ملتے ہیں بڑے پیار کے ساتھ۔ اب آپ شعر سنیے گا کہ یہ نئی بات نہ تھی میسم تمار کے ساتھ، حق تو کھیلا ہے ہمیشہ رسن و دار کے ساتھ، صرف پھولوں سے عداوت ہے چمن والوں کو، باغباں سے تو وہ ملتے ہیں بڑے پیار کے ساتھ، تیز رفتار سے بڑھتا ہوا بیعت کا سوال۔ شاید اپنی نوعیت کا منفرد شعر و میسم دیکھیے گا، تیز رفتار سے، مدبر، تیز رفتار سے بڑھتا ہوا بیعت کا سوال، 2 قدم بھی نہ چلا عابد بیمار کے ساتھ۔ تیز رفتار سے بڑھتا ہوا بیعت کا سوال، 2 قدم بھی نہ چلا عابد بیمار کے ساتھ، حاکم شام نے یہ بات کہاں سوچی تھی، ذہن ہل جائیں گے زنجیر کی جھنکار کے ساتھ۔ حاکم شام نے یہ بات کہاں سوچی تھی، ذہن ہل جائیں گے زنجیر کی جھنکار کے ساتھ۔ اور اب یہ شعر جس کی وجہ سے میں نے یہ شعر سنائے ہیں، تیز رفتار سے بڑھتا ہوا بیعت کا سوال، 2 قدم بھی نہ چلا عابد بیمار کے ساتھ، حاکم شام نے یہ بات کہاں سوچی تھی، ذہن ہل جائیں گے زنجیر کی جھنکار کے ساتھ، اور تھک کے، دیکھیے گا بڑا عالمانہ شعر ہے، تھک کے خود کہہ اٹھا اقرار سوال بیعت۔ قدرت اور عاجزی، قدرت کا عکس ہے عاجزی۔ توجہ کیجئے گا، شعر ایسے نہیں سنائیں کہ بس مجھے یاد آ گئے ہیں، توجہ کر رہے ہیں،
قدرت کا عکس ہے عاجزی. تھک کے خود کہہ اٹھا اقرار سوال بیعت، اب کہاں تک چلوں شبیر کے انکار کے ساتھ. علی 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 آقائے ابوذر، علی علی ہم سب کا رہبر، ہم سب کا لیڈر، مست کلندر، علی علی مست کلندر، علی علی. نعرے حیدری. تھک کے خود کہہ اٹھا اقرار سوال بیعت، اب کہاں تک چلوں شبیر کے انکار کے ساتھ. اس لیے جو قادر مطلق کا مظہر تھا حسین، توجہ کیجئے گا، تو اس کی قدرت کے سامنے کوئی قدرت ٹھہر نہیں سکتی، اس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی ہیں. عزیزان گرامی، تو اللہ کے اسما 127، ان میں سے قدرت کہ جس دو کی طرف علم اور قدرت کی طرف سب پلٹتے ہیں، ان اسما کے ذریعے سے آپ دعائیں مانگے. معصوم سے کسی نے پوچھا مولا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کے اسما کے ذریعے سے، مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. امام نے فرمایا انتم تدعون ما لا تعرفون، تم اس سے دعا مانگتے ہو جس کو نہیں پہچانتے. اگر اسے پہچان لو گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، کوئی انسان کسی انسان کے گھر جانا چاہتا ہو اور اس کے گھر کو نہ پہچانتا ہو، برابر والا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، تو کیا وہ دروازہ کھلے گا جو چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا کھٹکھٹا رہا ہے جس کو پہچانتا نہیں. توجہ کیجئے گا، دعائیں کیوں نہیں ہوتی. اچھا، یہ مشکلیں جو ہیں وہ کبھی کبھی جو ہے ہم مولوی لوگوں کو سننے میں ملتی ہیں کہ بھائی فلاں جگہ گئے تھے اور فلاں مقام پر گئے تھے، بڑی مولا سے بڑی دعا مانگی مگر دعا قبول نہ ہو سکی. تو جو نسخہ وہاں ہے نا توحید پہ، وہی نسخہ یہاں ہے. کیونکہ جب تم خدا کو نہیں پہچانتے، ارے اس سے مانگو گے کہ جس کو نہیں پہچانتے، تو پھر ملے گا کیا؟ وہی بات مولا کی ہے، اس لیے کہ وہ مظہر قادر ہیں، وہ مظہر قدیر ہیں. تو جب تم ان سے مانگو گے جن کو نہیں پہچانتے. اب مجھے پھر 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، یہ میثم صاحب کی برکت لگ رہی ہے مجھے آج کہ اچھا کیوں نہیں مدد کرتے. یم کہتے ہیں سمندر کو. قرآن مجید میں جہاں موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ ہے تو وہاں یم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یم بد اعتقادی میں مجھے بہنا نہیں آیا. مصرے دیکھیے گا، یم بد اعتقادی میں مجھے بہنا نہیں آیا، یقین کی سرحدوں سے اس طرف رہنا نہیں آیا. اس لیے کہ وہ اور ہیں جو شکیات و وہم اوہام میں زندگی بسر کرتے ہیں، ہم تو یقینیات پر زندگی گزارنے والے ہیں. یم بد اعتقادی میں مجھے بہنا نہیں آیا، یقین کی سرحدوں سے اس طرف رہنا نہیں آیا، اور میری امداد کو مولا نہیں آئے تو میں سمجھا مجھے شاید ابھی تک یا علی کہنا نہیں آیا. تو یہ ہماری مشکل ہے، یہ ہماری مشکل ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. یہ ہماری مشکل ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے جو قادر مطلق کا مظہر ہو اس سے کچھ مانگا جائے اور عطا نہ ہو ہے. تو لفظ بات یہ چل رہی تھی کہ قادر 12 جگہ ہے. میں اپنی بات نہیں بھولتا جہاں بات چل رہی ہے. قادر جو ہے وہ 12 جگہ ہے، جس میں سے 5 جگہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور قدیر جو ہے وہ
45 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور مقتدر 4 جگہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ان کی تفصیلات اور توضیحات کا تو نہ وقت ہے اور نہ بیان کیا جا سکتا ہے، میں تو صرف ایک قادر پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، قدرت پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آج ہم اگر اس طریقے کی بات، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آج سب سے پہلے امریکہ چاند پر چلا گیا، پھر رشیا، پھر چین، اور پھر اب انڈیا، اور پھر یہ سارے 4 ملک چاند پر، مجھے یہ بتائیے کہ اب سے 200 سال پہلے چاند پر کیوں نہیں گئے؟ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، کیوں نہیں گئے؟ کیا 200 سال پہلے چاند نہیں تھا، یا انسان نہیں تھا؟ انسان بھی تھا، چاند بھی تھا۔ میاں صاحب کہہ رہے ہیں ذرائع نہیں تھے۔ تو اب سوال یہ ہے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، اس وقت تک سوال بنتا ہے جب تک آپ راستے میں ہیں، جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو سوال ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس وقت تک سوال کا حق ہے جب تک آپ راستے میں ہیں۔ میاں بھائی کے ہاں جانا چاہتا ہوں، راستے میں ہوں تو پوچھتا رہوں گا کہاں ہیں کہاں ہیں، اور جب پہنچ گیا تو اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہاں ہے گھر۔ تو جب تک راستے میں ہے سوال کا حق ہے، اور جب منزل پہ پہنچ گئے تو سوال کا حق ختم ہو گیا، اس لیے کہ منزل پالی ہے۔ تو چاند بھی تھا۔ اچھا آج ہم تھوڑے سے وضو کے، رمضان میں خاص طور سے وضو، نماز، یہ سب طور طریقے سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے وضو کیجئے، تو کہتے ہیں مولانا آپ ابھی وضو میں ہی الجھے ہوئے ہیں، لوگ چاند تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا چاند ہی تک تو پہنچے، یہ مخلوق تک پہنچے ہیں، ہم خالق تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پوچھ رہے ہیں نہ وہ چاند پہ پہنچے نہ خالق پہ پہنچے۔ میں نے کہا سرکار آپ کہیں پہنچ جائیے تو بہتر ہوگا۔ تو اب یہ مسئلہ ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، انسان، میں نے سوال یہ ہے کہ چاند پر انسان کیوں نہ گیا 200 سال پہلے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان بھی موجود تھا اور چاند بھی موجود تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ وسائل نہیں تھے۔ میاں بھائی کی بہت اچھی بات ہے، تو میں پوچھوں گا وسائل کیوں نہیں تھے؟ تو یہی کہیں گے وسائل اسی لیے نہیں تھے کیونکہ علم نے، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ تو اب سوال کا انداز بدلوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ چاند پہ نہیں جا سکتا۔ طاقت اور علم کو ذرا محسوس کیجئے گا، ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو، جب علم بڑھتا ہے تو طاقت بڑھتی ہے، پاور بڑھتی ہے، قدرت بڑھتی ہے، تو انسان چاند پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگر انسان کا علم بڑھ جائے تو وہ چاند پر پہنچ جائے، نتیجے میں کہا جاتا ہے بہت علم بڑھ گیا۔ توجہ کیجئے گا، علم نے ترقی کی ہے، اور اگر کوئی سدرۃ المنتہا تک چلا جائے تو وہ تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی بھئی، یہ تو بالکل سامنے کی باتیں ہیں۔ اگر اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اس عقل پہ ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے، اور ہم تو ایکسپرٹ ہیں ماتم کرنے میں۔ ایک صلوات پڑھ دے اور محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا عقل پر انسان معراج کی بلندی پہ پہنچا، کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ اگر علم نہ ہو، اس لیے کہ علم طاقت پیدا کرتا ہے، قدرت پیدا کرتا ہے، تو وہ انسان کہ جب آیا تھا تو اپنی مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، اس میں اتنی طاقت آئی، اللہ نے جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا اتنی پاور انسان میں آ گئی کہ اب پہاڑوں کو روندنے لگا، سمندر کی گہرائیوں میں اترنے لگا، چاند پر اپنے قدم کو جمانے لگا، سورج کی تمازت سے فیض حاصل کرنے لگا، ستاروں پہ کمندے ڈالنے لگا۔ تو یہ انسان نے طاقت دکھائی نا، اپنی طاقت سے انسان کہاں تک پہنچ گیا؟ اپنی طاقت سے۔ لیکن قرآن نے آواز دی وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ بہت کم ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علم کم ہے تو طاقت کم ہے۔ اچھا کیوں طاقت کم ہے؟ چلیے قرآن کی طرف۔
ارشاد ہو رہا ہے، اور یہ آیت میں نے مرکز گفتگو قرار دی تھی محمدی ٹرسٹ کے اشرے میں، یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس. کس سے خطاب ہے؟ صرف انسانوں سے نہیں، جنات بھی شریک ہیں، ڈریے گا نہیں. یا معاشر الجن اور جن پہلے ہیں، اس لیے کہ بات جب طاقت کی ہوتی ہے، یہ ہے فصاحت قرآن، ہے نا. ہم کہتے ہیں کوئی انسان کوئی وزنی چیز، احمد جن ہوئے آپ تو ہیں، تو طاقت کا کیونکہ مظاہرہ کر رہا ہے نا انسان. تو اب کیا کہا؟ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم میں طاقت اور پاور ہے تو زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل کر دکھاؤ. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر تم میں طاقت ہے اور پاور ہے تو زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل کر دکھاؤ. لا تنفذون، نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، مگر ہاں سلطان کے ذریعے سے نکل سکتے ہو. اور یہ سلطان کیا ہے؟ کہا دیکھیں، ایک تفسیر وہ ہے کہ قیامت میں قوت اور حجت اس سے مراد ہے، لیکن تفسیر علمی اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد علم ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ واہ کے چکر میں آپ سے غلط جو ہے وہ، اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے ممبر سے میں وہ بیان کروں. ہمارے استاد خدا غریق رحمت کرے وہ فرماتے تھے کہ جب تم مجلس پڑھو اور 1 گھنٹے کی مجلس پڑھو تو یہ نہ سوچنا کہ تم نے 1 گھنٹہ قوم کا لیا ہے، یہ دیکھنا کہ تمہاری مجلس میں افراد کتنے ہیں. اگر 100 ہیں تو 100 گھنٹے لیے ہیں، اس کا ذمہ دار قیامت میں تم ہوگے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، ممبر پہ آنا کوئی آسان نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، میں وقت کو کم کرتے ہوئے اور گھڑی کی طرف پیش نظر رکھتے ہوئے وقت کے اندر گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. تو تم آسمان و زمین کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتے. دیکھو تم جن بھی چلے جائیں ساتھ ہیں، لا تنفذون، ہاں نکل سکتے ہو مگر سلطان کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے. تو وسائل، اب پتا چلا آپ کو وسائل کیوں آئے. وسائل آئے علم کی بدولت. جب علم آیا تو انسان نے سفر کرنا شروع کیا. اب یہ سفر بڑا طویل رہا اور انسان مسلسل سفر پہ ہے، سفر کر رہا ہے. لیکن مجھے انصاف سے بتائیے، انسان، اچھا قرآن کی آیت میں ذرا لفظ پہ غور کریں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. جب زمین کی بات ہوئی تو اراضی نہیں کہا، ارض کہا، زمین. اور جب سما کی بات، آسمان کی بات ہوئی تو کہا سماوات. دیکھو تمہارے اندر جرأت نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی سرحدوں کو، عاصم بھائی، آسمانوں کی سرحدوں کو تک تم پہنچ جاؤ. پہنچ سکتے ہو مگر یہ کہ سلطان چاہیے. تو اب انسان ترقی کرے تو جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا لمبا جائے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ وہ اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا. اور یہی وجہ ہے اتنا بلند ہوگا تو جو مظہر قدرت الہیہ تھے جب چلے ہیں بلندی کی طرف تو وہ فرشتہ جو نوری تھا وہ کہنے لگا بس میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر اس سے زیادہ گیا لا تجاوزت انمولتن، اگر ایک انمولا بھی آگے بڑھ گیا لا احترقت، تو جل کے خاک ہو جاؤں گا. میں کہوں گا رسول کی صحبت میں ہو، آگے چلے جاؤ. بھئی رسول کے بھئی وہ جو رسول کو دیکھے وہ صحابی ہے، جو رسول کے ساتھ سفر کرے وہ صحابی نہیں ہے؟ جو خاکی ہے وہ صحابی ہے، جو نوری ہے وہ صحابی نہیں ہے؟ تو لہذا یہ تو زیادہ، میں کہوں گا جبرائیل تم رسول کے صحابی ہو، رسول کی صحبت میں آگے بڑھ جاؤ یا محمد کہہ کے، عجب نہیں کہ آواز دے. دیکھو یاد رکھو صحابیت بھی وہی فائدہ دے گی جو اپنی اوقات اور سرحدوں کو پہچانتا ہو.
اور جو اپنی سرحدوں کو نہیں پہچانتا اسے صحبت رسول کوئی فائدہ نہیں دیتی. اب زندگی میں نہیں دیتی تو مرنے کے بعد کیسے دے گی؟ استدلال صاحبان فہم ہے. اب عزیزان گرامی تو کون کہاں گئے؟ سدرۃ المنتہا کی سرحدوں سے اوپر گئے. 7 آسمان طے ہو چکے، سدرۃ المنتہا کا سفر طے ہو چکا. آواز آ رہی ہے ادن منی ادن منی، میرے قریب آؤ. بددوئی ہے، ایک کی آواز آ رہی ہے، ایک جا رہا ہے. توجہ کیجئے گا، بے بس شب اسرا ہے. اب آپ آواز کہاں سے آ رہی ہے سنیے شعر میں، کیونکہ وقت زیادہ نہ لگے میں لہٰذا مختصر کر رہا ہوں. بے بس بھائی شب اسرا ہے، شعراء کرام ذرا کیونکہ ڈر لگتا ہے نا، شب اسرا لفظ ہے لیکن قرآن میں ہے اسرا بے عبدہ، تو اب ظاہر ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ اقتباس ہے. میسا صاحب کیونکہ دقیق شاعر ہیں، مدبر صاحب اور افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آصف بھائی وغیرہ جو پڑھتے رہتے ہیں، تو اب ظاہر ہے بے بس تو شب اسرا نہیں، اسی سے اقتباس ہے اسرا سے. اب آپ شعر سنیے، بے بس شب اسرا ہے. سوال ہے مولا سے، اس سے سوال ہے جو کہہ رہا ہے جو چاہے وہ پوچھو. بے بس شب اسرا ہے تجسس کی نظر بھی، دعوائے سلونی ہے تو دے مجھ کو خبر بھی. بے بس شب اسرا ہے تجسس کی نظر بھی، دعوائے سلونی ہے تو دے مجھ کو خبر بھی. وہ کون محمد سے تھا گویا پس پردہ، اللہ تو پردے کے ادھر بھی ہے ادھر بھی. کیا اللہ کو حجاب کی ضرورت ہے؟ ارے اسے پردے کی ضرورت ہے. تو حجابات کے پیچھے یہ کون تھا؟ ادن منی، یہ وہی تھے جو مظہر قدرت الہیہ تھے. ان کے اندر ہی یہ پاور اللہ نے عطا کی تھی. دیکھو تم انہیں سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جب ان کی طاقت لامحدود ہیں تو وہ قادر مطلق کیا ہے. لفظوں میں قادر نظر نہیں آئے گا، لفظوں سے نہیں، مجسم پیکروں سے جو ہے وہ قدرت الہیہ کو دیکھو، تب تمہیں پتا ہوگا کہ قدرت الہیہ کیا ہے. لیکن وہ معراج روحانی ہوئی ہے. بڑی مصیبت ہے. اب وقت بھی کم ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تفصیلی بات نہ ہو، اور نہ میرا موضوع معراج ہے، لیکن ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. آج کی ٹیکنالوجی میں آئنسٹائن کا نظریہ آپ کو سنا ہوئے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. دیکھیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے پتہ چل رہا ہے کہ پروردگار ہی مطلق ہے، ایبسولوٹ ہے. باقی ساری اضافت، نسبت، ریلیٹیوٹی سب نسبتیں ہیں. ہم جب اسپیس پہ پہنچے تو یہاں پر تو ساؤتھ، نارتھ اور ایسٹ اور ویسٹ اور یہ سب چیزیں تھا، سمتیں موجود تھیں. لیکن جب اسپیس پہ پہنچے تو سب ختم. پتہ یہ چلا یہ نسبی چیزیں تھیں، ہے نا. ہم جب پہنچے چاند پر تو کہا صاحب، اور بالفعل پہنچے ہیں. تو جب چاند پر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پر اگر آپ 100 کلو کی چیز لے جائیں تو وہ 15-16 کلو بچتی ہے. تو اس کا مطلب وزن بھی ایبسولوٹ نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ وزن بھی ایبسولوٹ نہیں ہے، مطلق تو وہ ہے. توحید کو سمجھنا آسان نہیں ہے، چاند پر پہنچ جانا آسان ہے، مگر چوہد اس لیے کہ یہ اس کی مخلوق ہے. تو اب تیسری چیز ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو. تیسری چیز ہے وقت. آئنسٹائن کا نظریہ، ریلیٹیوٹی کا کانسیپٹ انہوں نے دیا کہ جب کوئی شے لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ اس کے قریب جائے تو اس کے لیے وقت بینڈ ہو جاتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے میں اس کا طالب علم نہیں ہوں، اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو تو بات میں بتائیے گا. کہا 1,86,000 پر سیکنڈ میل کی رفتار ہے لائٹ کی رفتار. یہ وہ لائٹ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس لائٹ کی تو بات ہی نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض.
توجہ کر رہا ہے؟ یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو کہا کہ اگر کوئی چاند کے کوئی لائٹ کی اسپیڈ کے قریب اپنا سفر کر دے تو اس کے لیے وقت بینڈ ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے 20 سال ہوں، آپ کے لیے ہزاروں سال گزر چکے ہوں. ایسا ممکن ہے. فرض کریں کوئی اسپیس شپ سے سوار ہو کر کسی سیارہ پہ پہنچے اور 20 سال اسے جانے میں لگے اور 20 سال اسے آنے میں لگے، تو اس کے وہ تو ہوگا 40 سال کا، اور 20 سال کا اگر وہ تھا تو ہوگا 60 سال کا. ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہر پیدا ہوتے ہی تو نہیں جائے گا مثال میں بھی ہے. تو اب 60 سال کا ہوگا، لیکن جب وہ یہاں آئے گا تو دیکھے گا کہ میرے تو نسلیں گزر گئیں. پتہ چلا جو ہمارے پرپوتے ہیں ان کی قبر یہ ہے، ہمارے جو نگر پوتے ہیں ان کی قبر یہ ہے. سالوں گزر چکے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے وقت بینڈ ہوا ہے، کیونکہ یہ قریب رفتار نور تھا. یعنی 1,86,000 اسپیڈ اس کی ہے، تو 1 لاکھ مطلب 1.5 لاکھ مان لیجئے اسپیڈ سے اگر کوئی انسان چلے، سفر کرے، تو وقت اس کے لیے تھم جاتا ہے، بینڈ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. تو اب جو وہ آئے گا تو دیکھے گا کہ بھائی میں تو 60 سال کا ہوں، اور یہ سارے لوگ جو میرے معاصر، تو معاصر میرے پوتے پر پوتے بھی گئے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ نور کی رفتار سے گیا تھا، قریب نور تھا. نور کی رفتار نہیں، قریب نور. تو اگر کوئی قریب نور ہو اس کے لیے وقت بینڈ ہو جاتا ہے، تو جو نور مجسم ہو، جو نور مجسم ہو، اس کے لیے اگر دروازے کی زنجیر ہلتی رہے، پانی بہتا رہے، آپ کے اعتبار سے بستر کی گرمی باقی رہے، تو صحیح ہے. اس لیے کہ ان کے لیے لمحوں کی بات ہے، تمہیں چاہیے صدیاں. توجہ کیجیے گا. تو جہاں علم ہوتا ہے وہاں طاقت ہوتی ہے، جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں مادیت پیچھے رہ جاتی ہے. اس لیے نور آگے بڑھتا ہے. اور عزیزان گرامی، یہی قدرت اب صرف وہی نہیں کہ جو ویسی قدرت ہو، اگر ان کی صبر کی قوت بھی دیکھو تو وہ بھی بے نظیر ہے. ابھی ذاکر اول ہمارے محترم آصف صاحب جو ہے وہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے. جی چاہ رہا ہے کہ چند جملے پیش کروں. شہادت دائرے میں عام طور سے مناسبت پہ شہادتیں پڑھتا ہوں، لیکن چند جملے پیش کر رہا ہوں. جمال نور کی بات چل رہی ہے نا، لیکن نور علی اکبر وہ جو شبیہ پیغمبر تھا. ہم لوگ کہتے ہیں ہم شکل پیغمبر، لیکن علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہی نہیں، ہم سیرت پیغمبر بھی تھے، ہم رفتار و گفتار پیغمبر بھی تھے. اور تاریخ بتاتی ہے جب قافلہ چل رہا ہے تو ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً بابا پروردگار کبریائی کے لائق ہے، لیکن یہ نعرہ تکبیر، یہ کلمہ استرجاع اپنی زبان پر کیوں جاری فرما رہے ہیں؟ میرے لال، قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. بابا اذن لا نبالی بالموت السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ استفہام انکاری ہے. جو قرآن کی آیت ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ وہی انداز ہے علی اکبر کا. السنا علی الحق، یعنی کیا ہم حق پر نہیں؟ بابا ہم ہی تو حق پر ہیں. آواز دی نام بلا یا بنائی، ہاں میرے لال ہم حق پر ہیں. بابا اذن لا نبالی بالموت، تو پھر اب ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں ہے. دنیا موت کو طاقت اور خوف سمجھتی ہے، ہم موت کو کچھ نہیں سمجھتے. لا نبالی بالموت اب الموت وقع علینا اور نحن وقعنا علی الموت. اب ہم موت کے اوپر جا پڑیں یا موت ہمارے اوپر آئے، ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ کون ہیں؟ یہ جناب علی اکبر ہیں. عزیزو، تاکہ دنیا یہ نہ لکھ سکے کہ یہ بابا کی محبت میں علی اکبر گئے ہیں، نہیں، بلکہ علی اکبر کی معرفت بتائی جا رہی ہے کہ علی اکبر کی شان کیا ہے. عزیزو، کربلا میں ہر شہید کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں.
میرا جی چاہتا ہے کہ خصوصیات علی اکبر کو بیان کر کے بس مجلس کو ختم کروں، 2-4 خصوصیتیں بتاؤں گا اور مجلس کو ختم کر دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کربلا میں ہر شہید کی کوئی نہ کوئی خصوصیت آپ کو ملے گی۔ کربلا میں امام نے جس کو بھی رخصت کیا ہے کسی کے پیچھے پیچھے نہیں چلے، یہ تنہا ہے علی اکبر کہ جو امام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے، علماء نے 3 وجوہات بتائی ہیں۔ ایک وجہ وہ ہے جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ خدا کی قسم امام کا عمل وہی معنی رکھتا ہے جو قرآن کی آیت بہت ساری تفاسیر رکھتی ہے، ویسے ہی معصوم کا ایک ایک عمل جو ہے وہ بہت معنی دار ہوتا ہے۔ میرے لال ایک سبب یہ تھا کہ دنیا سمجھ لے کہ باپ کی اور بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے، اور دنیا جان لے کہ علی اکبر کیسا کڑیل جوان تھا کہ امام وقت ہوتے ہوئے حسین کا دل، حسین امام ضرور ہیں مگر دل میں، سینے میں باپ کا دل بھی دھڑکتا ہے۔ بس ایک مرتبہ پیچھے پیچھے آ گئے، میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اور دوسرا وجہ یہ تھی، اس لیے امام پیچھے پیچھے آئے کیونکہ کربلا میں 2 بیٹے تھے کہ جس کی شہادت ہوئی ہے، کہ جو حسین کی خاص قربانی ہے، ایک علی اکبر اور ایک علی اصغر۔ اور شریعت میں مستحب ہے کہ قربانی کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ علی اصغر کو خود لے کر گئے ہیں اور اکبر کے پیچھے پیچھے چل رہے، میرے لال تم میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی ہو۔ اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ جو علماء نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ امام نے ایک جملہ کہا، میرے لال جب تک تمہارا میرا سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مناجات امام حسین کے سلسلے سے یہ جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ آخری وقت میں بیٹے کو دیکھنے کی خواہش تھی یا ہم شبیہ رسول کو دیکھنے کی خواہش تھی، اس لیے کہ مناجات میں فرما رہے تھے کننا اذا اشتقنا الی زیارت نبی، ارے جب ہم اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے وَنَظَرْنَا إِلَيْهِ تو علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے، بیٹا مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، نہیں معلوم بیٹے کی محبت میں کہہ رہے ہیں یا شبیہ رسول کی زیارت کی وجہ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہداء کربلا کے۔ بس عزیزو 1-2 منظر پیش کر کر مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ اور کربلا کا کوئی بھی شہید جب گرا ہے نا تو اس نے بابا کو مدد کے لیے پکارا ہے، اس نے آقا کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ کسی نے کہا امو ہماری مدد کو آئیے، کسی نے کہا جو ہے آقا ہماری مدد کو آئیے، کسی نے کہا امو جان ہماری مدد کو آئیے، کسی نے کہا مامو جان ہماری مدد کو آئیے، کسی نے کہا آقا ہماری مدد کو آئیے۔ یہ کربلا کا تنہا شہید ہے جناب علی اکبر کہ جو بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارتے۔ میں کہوں گا علی اکبر بابا کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارتے؟ عجب نہیں کہ علی اکبر آواز دے، ارے میں جوان بیٹا ہوں، میرا بابا صبح سے لاشوں پہ لاشیں۔ حد یہ ہے کہ امام کو رخصت آخر میں علی اکبر نے سلام بھی اس انداز سے کیا کہ جس کا جواب واجب نہیں ہے۔ شریعت مقدسہ میں سلام ایسے کیا جاتا ہے نا السلام علیکم، لیکن جناب علی اکبر نے انداز بدل دیا، وعلیکہ منی السلام یا ابتا، اے بابا میرا سلام قبول کریے۔ بابا میں صرف یہ اس لیے سلام کہہ رہا ہوں تاکہ خبر شہادت پہنچ جائے، میں آپ کو جواب سلام کے لیے بھی لازم قرار نہیں دیتا، اس لیے کہ میرا بابا صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے۔ ارے جو جان کے لاشے پہ پہنچے ہو کیا وہ کڑیل جوان کے لاشے پہ نہ پہنچتے؟ ایک مرتبہ کہتے جا رہے ہیں اے
این علی این علی، میرے لال مجھے نظر نہیں آتا۔ بس عزیزو ایک منظر، بس ایک مرتبہ قریب پہنچے، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جو حسین نے دیکھا۔ کیا دیکھا کہ جوان لال ایریاں رگڑ رہا ہے۔ ایریاں رگڑنے کی کیفیت آپ جانتے ہیں عزیزو، اس لیے کہ سینے میں کلیجہ ہے، سانس لیتے ہیں تو سینہ اٹکتا ہے، سینہ اٹکتا ہے تو ایریاں رگڑتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ کہا میرے لال کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ بس عزیزو یہ دو وصیتیں سن لیجئے، میں نے مجلس کو ختم کر دیا۔ ایک وصیت وہ ہے جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، ایک وصیت وہ ہے جو عبدالحمید مہاجر سے میں نے سنی ہے، وہ پیش کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد ختم مجلس و دعا انشاءاللہ۔ کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی کہ جس میں اشک نہ ہو۔ ایک مرتبہ کہا میرے لال کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ حسین ایک مرتبہ آواز دی بابا بابا بابا، میں آخری وقت میں اپنی بہن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی اور بہن کی محبت۔ بس ایک مرتبہ حسین نے دو انگلیوں کو بلند کیا، میرے لال ان دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو بابا، رسول کا روضہ تو نظر آ رہا ہے مگر صغرا نظر نہیں آتی۔ میرے لال ذرا غور سے دیکھو بابا، ایک گٹھڑی سی پڑی ہوئی محسوس ہوتی مگر صغرا نظر نہیں آتی۔ حسین نے سر کو پیٹ لیا، اے میرے لال، ارے یہی تمہاری بہن صغرا ہے جو تمہارے نشان قدم کو چوم کر رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے بھیا علی اکبر۔ اور دوسری وصیت یہ ہے، خدا کی قسم قیامت کی وصیت ہے، کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی کہ جس میں اشک نہ ہو۔ بس ایک مرتبہ فرمایا بابا انما انکبت من الفرس، جب میں گھوڑے سے گرا، لقد سمعت، میں نے سنا کہ ان الرجل قد یمشی من ورائی، کہ کوئی انسان ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی غیر نہیں تھا بابا حسین ابن نمیر تھا بابا، جس نے میرے سینے پہ برچھی کا پھل مارا ہے بابا۔ وہ میرے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا اکبرا ان ھذا الرمو لم ينکسر بنفسه وانا الذی کسرته، ارے یہ سینے پہ برچھی کا پھل خود نہیں ٹوٹا ہے، یہ میں نے خود توڑا ہے۔ میں نے کہا شقی یہ تو نے کیا کیا؟ بابا وہ مجھ سے کہتا ہے انی سمعت ان اباک صابرا، میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ بڑا صابر ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ جوان لال کے سینے سے کیسے برچھی نکالتے ہیں۔ بابا میری آپ سے یہی گزارش ہے، جب سینے سے برچھی کا پھل نکالے آسمان کانپے، زمین تھر رہا ہے مگر ہاتھوں میں لرزا نہ ہے۔ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا اکبر قلب سنبھلے گا اپنا تو ہم سنبھالیں گے، تم آنکھیں بند کرو ہم سلا نکالیں گے۔ یہ کہہ کے سینے کی برچھی، بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، جوان لال کے سینے سے برچھی کا بل کھینچنا مشکل ہے۔ حسین نے مرثیہ پڑھا، عباس تم تو سوتے ہو دریا